بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد صلی اللہ بعد عزیز طلباء کرام، ہم نے ہدایت الناب کے گزشتہ سبق میں امر کا بیان پڑا۔ ہمارا یہ سبق جو ہے وہ فعل ما لم یسمى فاعلہ کے بیان میں ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ ان دو چیزوں سے بات کریں گے کہ فعل ما لم یسمى فاعلہ ماضی میں اس کی کیا علامت ہوگی، مضارع میں اس کی کیا علامت ہوگی۔ دوسرا آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، لازم اور متعدی۔ متعدی کی آگے پھر تفصیل ہے کہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، دو مفعول کی طرف ہو، تین مفعول کی طرف متعدی ہو۔ مصنف نے فرمایا فعل ما لم یسمى فاعلہ وهو فعل حذف فاعلہ واقیم المفعول مقامہ۔ فعل ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف کی، وہ فعل جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول کو قائم مقام بنا دیا گیا۔ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو قائم مقام بنا دیا گیا ہو، وہ فعل ما لم یسمى فاعلہ کہلاتا ہے۔ ویختص بالمتعدی، یہ فعل ما لم یسمى فاعلہ متعدی کے ساتھ خاص ہے، لازم سے یہ نہیں آتا۔ وعلامته في الماضي أن يكون أوله مضموما فقط وما قبل آخره مكسورا في الأبواب التي ليست في أوائلها همزة وصل ولا تاء زائدة نحو ضرب وضحج وأكرم۔ فعل ماضی میں اس کی تین علامتیں بیان کی ہیں، تین۔ پہلی علامت یہ ہے، پہلا حرف مضموم ہوگا اور آخر کا ما قبل مکسور ہوگا۔ پہلا حرف مضموم، آخر کا ما قبل مکسور ہوگا۔ یہ ان ابواب میں علامت ہوگی جن ابواب کے شروع میں نہ تو حمزہ وصلی آئے اور نہ تا زائدہ ہو، نہ شروع میں حمزہ وصل ہوگا نہ تا زائدہ ہو۔ ان کی علامت یہ ہے کہ پہلا حرف مضموم ہوگا اور آخر کا ما قبل مکسور ہوگا، جیسے ضربا، نہ شروع میں تا ہے نہ حمزہ وصل ہے۔ دحرجا، تا حمزہ وصل دونوں نہیں۔ اکرما، تا اور حمزہ وصل دونوں نہیں، شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے۔ دوسری علامت وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَانِيهُ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ كَذَلِكَ فِيمَا فِي أَوَّلِهِ تَاءٌ زَائِدَةٌ نَحْوُ تُفُضِّلَ وَتُضْرِبَ۔ ماضی میں علامت دوسری یہ ہے کہ پہلا دوسرا حرف مضموم ہوں گے اور آخر کا ما قبل مکسور ہوگا۔ پہلا اور دوسرا حرف دونوں مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہوگا۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ ان افعال کے شروع میں ہوگا، ان افعال میں ہوگا جن کے شروع میں تا زائدہ ہوگی۔ جن افعال کے شروع میں تا زائدہ ہوگی وہاں یہ علامت ہوگی، جیسے تفضیلا، تفضیلا شروع میں تا زائدہ ہے تو پہلا اور دوسرا دونوں حرف مضموم ہیں اور آخر کا ما قبل مکسور ہے۔ تضربا شروع میں تا زائد ہے تو پہلے دونوں حرف مضموم اور آخر کا ما قبل را مکسور ہے۔ وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ كَذَلِكَ فِيمَا فِي أَوَّلِهِ هَمْزَةُ وَصْلٍ نَحْوُ اسْتُخْرِجَ وَأُقْتُدِرَ۔ تیسری یہ ہے، پہلا اور تیسرا حرف مضموم ہوں گے، پہلا اور تیسرا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ ان افعال کے میں ہوگا جہاں افعال کے شروع میں حمزہ وصل آتا، جیسے استخرجا، شروع میں حمزہ وصل ہے تو پہلا اور تیسرا حرف مضموم ہے اور آخر کا ما قبل را مکسور ہے۔ اقتدر، شروع میں حمزہ وصل مضموم، تیسرا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور۔ اقتدر والحمزۃ تتبع المضموم ان لم تدرج۔ حمزہ جو ہوتا ہے یہ حرف مضموم کے تابع ہوتا ہے اگر
یہ وسط کلام میں واقع نہ ہو، اور اگر یہ وسط کلام میں آئے تو پھر ایسی صورت میں اس کو پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے، یہ جو تیسری صورت میں شروع میں حمزہ وصلی ہو، اگر یہ شروع کلام میں آئے تو اس کو پڑھا بھی جائے گا، لکھا بھی جائے گا، اور اگر وسط کلام میں آئے یعنی اس سے پہلے بھی کلام موجود ہے، یہ درمیان میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ لکھا تو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ تو ہو گئی ماضی کے اندر علامت۔ تین اس کے مختلف درجے بیان کیے کہ شروع میں حمزہ وصل اور تا زائدہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، شروع میں تا زائدہ ہو تو پھر، شروع میں حمزہ وصل ہو تو پھر کیا ہوگا۔ وفی المضارع ان یکون حرف المضارعۃ مضموما وما قبل آخرہ مفتوحا نحو یضرب ویستخرج الا فی باب المفاعلۃ والافعال والتفعیل والفعللۃ وملحقاتها الثمانیہ فإن العلامة فيها فتح ما قبل الآخر نحو يحاسب آخر نحو يحاسب ويدحرج۔ یہاں تک فعل مضارع۔ فعل مضارع میں علامت یہ ہوگی، دو طرح کی اس میں آئے گی۔ حرف مضارع مضموم اور آخر کا ما قبل مفتوح ہوگا۔ حرف مضارع مضموم اور آخر کا ما قبل مفتوح۔ یضرب حرف مضارع یا مضموم ہے اور با کا ما قبل را مفتوح ہے۔ یستخرج یا مضموم، جیم کا ما قبل را، آخری حرف کا ما قبل مفتوح ہے۔ لیکن یہ علامت جو ہے یہ تمام افعال مضارعہ میں نہیں ہوگی، الا فی باب المفاعلہ، باب مفاعلہ، باب افعال، باب تفعیل، باب فعللہ اور اس کے 8 ملحقات، ان میں یہ دو چیزیں علامت نہیں ہیں، یعنی ان میں حرف مضارع مضموم اور آخر کا ما قبل مفتوح یہ دو علامتیں نہیں ہوں گی، وہاں صرف ایک ہی علامت ہوگی اور وہ کیا ہوگی، آخر کا ما قبل مفتوح ہوگا، آخر کا ما قبل مفتوح ہوگا۔ وہاں مضموم والی یعنی حرف مضارع مضموم والی قید اس لیے نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ ان ابواب کا حرف مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باب افعال یکرم، باب مفاعلہ ضارب یضارب مضاربہ، تو اس میں یضارب میں پہلے مضمون ہے معروف میں بھی، اسی طرح باب تفعیل میں صرف یصرف، دحرج یدحرج۔ تو ان 4 ابواب اور ان کے 8 جو آگے ملحقات ہیں افعال اللہ کے، ان سب کے اندر صرف ایک ہی علامت ہے مضارع مجہول کی صورت میں کہ آخر کا ما قبل مفتوح ہو۔ وفی الاجوف ماضی قیل وبیع وبالاشمام قیل وبیع وبالواو قول وبوع وكذلك باب اختیر واقیل دون استثیر واقیم لفقد فعل فیہ۔ اچھا جی، اگر باب اجوف ہے پھر ماضی بنانے کا کیا طریقہ ہوگا، ماضی کی کیا علامت ہوگی، اس کا بیان فرمایا۔ اس میں ماضی جو ہے وہ قیل آئے گی، بی آئے گی، اور اس کو اشمام کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ پہلے حرف میں ضمہ جو ہے اس کی بو دے کر پھر کسرہ کا غلبہ کر کے پڑھا جائے، قیل ویع، اور واو کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے قولا بوع، تو اس طرح تینوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اختیرہ اور اقیلہ ہے، لیکن اقیمہ استخیرہ ان میں یہ صورتحال نہیں ہوگی کیونکہ ان دونوں میں اقیمہ ہے استخیرہ ہے، ان دونوں کے اندر جو فعلہ ہے وہ مفقود ہے۔ فعلہ مفقود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ابواب کے اندر اقیمہ ہے استخیرہ ہے، ان میں آخر عین کا جو ماقبل ہے وہ متحرک نہیں ہے، اور جہاں عین کلمے کا ماقبل متحرک نہ ہو اس کا یہ حکم نہیں ہوگا۔
وفی مضارعہ تقلب العین والفا نحو یقال ویباع کما عرفت فی التصریف مستفصا. اور یہ جو اجوف کا مضارع ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں عین کلمہ کو الف سے بدل دیا جائے گا، جیسے یقال اور یباع. باقی آپ نے علم صرف کے اندر ان کی گردانیں پڑھ رکھی ہیں، ساری تفاصیل وہاں موجود ہیں. تو فعل ما لم یسمى فاعلہ ماضی ہو مضارع ہو، اس کی تفصیلی علامات کے بارے میں ہم نے جانا. ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ فعل کی آگے دو قسمیں لازم اور متعدی، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. مصنف نے فرمایا الفعل اما متعد وهو ما يتوقف فهم معناه على متعلق غير الفاعل كضرب، واما لازم وهو ما بخلافه فقعد وقام. فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل یا تو متعدی ہوگا یا لازم ہوگا. متعدی ہو تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کے معنی کو سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر بھی موقوف ہو، جیسے ضرب. اب ضرب کا معنی سمجھنا صرف فاعل کی حد تک محدود نہیں بلکہ اس میں مفعول کا بھی ذکر کرنا پڑتا ہے. لازم اس کے برخلاف ہوتا ہے، اس میں فعل کا معنی جو ہے وہ صرف فاعل پر ہی موقوف ہوتا ہے، اسی سے سمجھ آ جاتا ہے، جیسے قعد اور قام. والمتعدی قد یکون الی مفعول واحد كضرب زید عمرا. آگے متعدی کی پھر تفصیل ہے. پھر متعدی جو ہے وہ کبھی کبھی ایک مفعول کی طرح متعدی ہوتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا. وإلی مفعولین فأعطى زید عمرا درہما. دو مفعول کی طرح متعدی ہو، اس کی مثال دی آتا زید امرا پہلا مفعول ہے، درہما دوسرا مفعول ہے. لیکن یجوز فی الاقتصار علی احد مفعولیہ کآتیت زیدا. تو جہاں دو مفعول ہوں وہاں پھر دو طرح کی تفصیل ہے، ایک مفعول پر اختصار جائز ہے، ایک پر اختصار جائز نہیں ہے. ایک مفعول پر اختصار جائز ہے، اس کی مثال یہی آتیت زیدا. اب اس میں دوسرا مفعول ذکر نہیں کیا گیا، جائز ہے. اس طرح آتیت درہما یہ بھی جائز ہے. بخلاف باب علمت، برخلاف علمت کا باب یعنی افعال قلوب، ان میں ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں، وہاں دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. وَإِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِيلٍ، اسی طرح متعدی جو ہے تین مفعولوں کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے. نحو أعلم اللہ زیداً عمرا فاضلا. اب اس میں زید پہلا مفعول، عمر دوسرا مفعول، فاضل تیسرا مفعول ہے. وَمِنْهُ أَرَى وَأَنْبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ. چھ یہ ہیں، عالمہ سات، ٹوٹل یہ سات مفعول ہیں. ٹوٹل سات افعال ہیں جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں. وَهَذِهِ السَّبْعَةُ مَفْعُولُهَا الْأَوَّلُ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ كَمَفْعُولَيْ آتَيْتُ فِي جَوَازِ الِاخْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا تَقُولُ أَعْلَمَ اللَّهُ زَيْدًا. یہ جو سات افعال ہیں، ان سات افعال کا جو معاملہ ہے پہلے اور باقی دو مفعولوں کے ساتھ، یعنی تین مفعولوں کو تو یہ چاہتے ہیں، تو پہلے اور باقی دو کا تعلق اس میں ایسے ہی ہے جیسے آتیتو کے باب میں ہے. یعنی ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کا پہلا مفعول ذکر کر کے باقی دونوں کو حذف کر دیا جائے، یہ جائز ہے. مثلا أعلم اللہ زیداً. والثانی مع الثالث كمفعولي علمت في عدم جواز الاقتصار على أحدهما فلا تقول علمت زيدا خير الناس بل تقول علمت زيدا أمرا خير الناس. لیکن یہی جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، ان میں دوسرے اور تیسرے میں سے ایک پر اختصار جائز ہے. تو دوسرے اور تیسرے کا معاملہ اس میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے علمت کے مفعول کا ہوتا ہے کہ وہاں دونوں ذکر کریں گے یا دونوں حذف، تو یہاں بھی دونوں ذکر کریں گے یا دونوں حذف کریں گے. ایسا نہیں کر سکتے کہ دوسرا ذکر کر دیا جائے تیسرے کو حذف، یا تیسرا ذکر کر دیا جائے دوسرے کو حذف کر دیا جائے. لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے علمت زیدا خیر الناس. زید پہلا مفعول ہے، خیر الناس تیسرا ہے، تو دوسرے کو حذف کر کے یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ یہی کہنا پڑے گا علمت زیدا امرا خیر الناس. تو امر اور خیر یہ دوسرا تیسرا مفعول ہے، دونوں کو اکٹھا ذکر کرنا ضروری ہوگا، ایک پر اختصار جائز نہیں ہوگا.
الحمدللہ یہاں ہماری ان دونوں ٹاپک کے حوالے سے بحث مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق افعال قلوب کے بیان میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں